بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ آپ بھی یہ عادت اپنا لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں آج، اور اس سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا لاجواب اور ہر عضو بے مثال، اور حسن و جمال تو اللہ اللہ۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے جائیں رحمت کے بادل چھا جائیں، خوشبو سے فضا معطر ہو جائے، گلیاں مہک جائیں، رات کو مسکرائیں تو آگے کے دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی شعاعیں پھوٹ پڑیں اور اندھیرے کمرے روشن ہو جائیں۔ لاغر بکری پر دستے مبارک پھیر دیں تو وہ دودھ دینے لگ جائے، غم زدہ آئے تو دکھ غم بھول جائیں۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ جب لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو تو پھول جھڑنے لگیں، مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے اس کا دل باغ باغ ہو جائے، گوشے مبارک یعنی کان مبارک دور و نزدیک کی آواز سن لیں، چشمان کرم اٹھیں تو نظر عرش بری تک جا پہنچے، نظر نیچی ہو تو حالات قبر تک منکشف ہو جائیں، کسی کے سینے پر نظر پڑے تو دل کے حالات دیکھ لیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے لہرائیں، لعاب دہن اقدس سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، ٹوٹے ہوئے اعضاء جڑ جائیں، کھانے میں برکتیں آ جائیں، اشارہ ابرو سے بلائیں ٹل جائیں، اسیروں کے قید و بند ٹوٹ جائیں، بگڑے مقدر سنور جائیں، اور گیسوئے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دیکھ لے بے قرار ہو جائے، عشق میں گرفتار ہو جائے، اور جب گیسوئے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہرائیں تو فضا مشک بار ہو جائے اور رحمت کی گنگور گھٹا چھا جائے، اور چہرہ مبارک کا رنگ صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج، حسن و جمال کے آگے چاند ماند پڑ جائے، نورانی پیشانی ایسی گویا کہ چاندی کا ٹکڑا ہو، ہونٹ مبارک ایسے کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہیں، پر نور سینہ فیض گنجینہ، ناخن مبارک پہلی تاریخ کے چاند سے بھی حسین تر، اور اس نور کے حسین پیکر کے موئے مبارک بھی اللہ کی قسم بے نظیر و بے مثال، جس مقدر والے کو حاصل ہو جائے وہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک تو زندہ معجزہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، اسی طرح آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ نیز جس میں منور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اسی طرح آج بھی دھوپ یا روشنی میں موئے مبارک کا سایہ نہیں پڑتا، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک اتنے خوبصورت ہیں کہ خود رب عز و جل نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے
ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو دشمن کے مقابلے میں شکست نہیں ہوئی تھی، اور یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت کی وجہ سے تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس تھے، میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی رکھا تھا۔ ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ یہ روایت شفا شریف میں موجود ہے۔ واقعی شفا شریف میں ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جان پر بن چکی تھی، مگر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کام آ گئے۔ منقول ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ للکارتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں میں کافی دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرے اور آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر آ گیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پکار کر اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم فرمائے، کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم فرمائے۔ ایک شخص جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے ہی سے تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی مبارک اٹھا کر آپ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا وجہ تھی جو دشمن آپ کی پیٹھ پر سوار ہو چکا تھا مگر آپ اپنی ٹوپی کی فکر میں لگ گئے جو شاید 2-4 آنے کی ہوگی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس ٹوپی مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہر جنگ میں ان بال مبارک کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں، اسی لیے بے قراری سے میں نے اپنی ٹوپی طلب کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کے فیوز و برکات جاری ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔